औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1949। तो बेटा पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। पहले तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज रिजोल्यूशन। जब कोई मुल्क में कोई मसला आता है तो पार्लियामेंट उस मसले को उठाता है, पार्लियामेंट में वो मसला आता है तो इसको उर्दू में कहते हैं करारदाद, और जब वो बिल की सूरत में लाया जाता है, कोई मसले को लाया जाता है, तो उसको कहते हैं रिजोल्यूशन। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ये एक बुनियाद था कि हमने इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बनाना है। देखिए, जब पाकिस्तान आज़ाद होता है तो ये कॉलोनियल स्टेट से गुजरता है, और जो हिंदू और मुस्लिम थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो ये रिलीजियस के बेस पर जो है आज़ाद हुआ है। तो इस बिना पर यहाँ पर ये बात थी कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो उसका नेचर क्या किस तरह होगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को फ्रेम किया, इंडिया में भी फ्रेम किया गया था जब इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक फ्रेमवर्क था कि आने वाला कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा होगा, जो हमने 1935 का एक्ट एडॉप्ट किया है, इसके जो हम अपने जब मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो उसका नेचर किस तरह होगा। तो उसके नेचर को समझने के लिए जो है यहाँ पर किया गया है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है लाया गया है। अब इन्होंने एक प्रॉपर वे मुतारिफ करवाया इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के जरिए कि ऑल सॉवरेनिटी गोज टू अल्लाह, के आगे हम इसमें इसके पॉइंट्स में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन्होंने अपना रास्ता तय कर दिया इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के जरिए से कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से फ्रेम करना है। तो एक ढांचा खड़ा किया गया और उसी ढांचे पर जो है उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है लाकर खड़ा कर दिया, और वो ढांचा जो था वो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। कि हमें एक रास्ता मिल गया कि हमने अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लामिक वे से चलाना है, क्योंकि हमने ये मुल्क जो है एक आइडियोलॉजी के तहत लिया है, और वो आइडियोलॉजी है इस्लाम। तो जब हमने ले लिया है इस्लाम के मुनासिबत से, तो हमें चाहिए कि इस्लामिक लॉ को यहाँ पर लागू किया जाए। अब ये टास्क दिया गया 1947 में, 1948 में इन्होंने कुछ रिजल्ट नहीं दिया, सिर्फ 2-3 मीटिंग हुई। इसके रुकन जो थे, इसके जो जिनको ये काम दिया गया था, तो वो 69 मेंबर्स थे। ये दरअसल थे 79, लेकिन कुछ इसमें फोत हो गए, कुछ कोई जो है इसमें माइग्रेट हो गया। लेकिन इसके बाद जो है फिर ये लोग जो थे जिनको ये काम सौंपा गया था वो 69 थे। तो 69 मेंबर ने इसको ड्राफ्ट किया है, और इट इज जस्ट लाइक अ मैग्ना कार्टा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था पाकिस्तान के लिए, जो कि काफी डिबेट के बाद 5 मार्च से लेकर 12 मार्च तक ये डिबेट हुई है, और 12 मार्च पर फिर इसको अप्रूव कर दिया गया। अब जो इंडिपेंडेंस एक्ट था, जिसको आप जानते हैं 3 जून 1947 को जो पास हुआ, उसके अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि 3 जून 1947 का जो मंसूबा था, जो प्लान था, उसके जरिए से पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद होते हैं। तो इसका सेक्शन 8 जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसके तहत हमने अब पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 एक्ट ही है। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है पाकिस्तान के लिए अडॉप्ट किया। अब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो चाहते थे कि एक इस्लामिक सोसाइटी जो है यहाँ पर पैदा की जा सके, एक इस्लामिक, क्योंकि हमने ये मुल्क जो है इस्लाम के नाम पर लिया है। वो थियोक्रेसी नहीं चाहते थे, मीन मुलायत नहीं चाहते थे। इस्लामिक स्टेट, मुस्लिम स्टेट और थियोक्रेसी एक अलग चीजें हैं। थियोक्रेसी ये कि किसी एक शख्स का जो है वो, किसी एक आलिम का यहाँ पर यहाँ पर वो एक चीज को चला सके। लेकिन अगर आजकल आप देखें तो वो मुलायत को वो नहीं मानते थे कि मुलायत को सामने रखते हुए हमने इस मुल्क को चलाना, बल्कि वो चाहते थे कि इस मुल्क के जो असल नजरियात हैं, जो असल फाउंडेशन है, जो इस्लाम है, इस बिना पर हमारी सोसाइटी को जो है बिल्ड करना चाहिए। इसलिए उनका रिजल्ट ये हुआ कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है बनाई, और ऑन द बेस ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट, और उसको ये काम दिया गया कि आपने क्या करना है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना है। अब यहाँ पर दो काम करने थे। एक तो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, और उसको कहा गया कि आपने एक ड्राफ्ट तैयार करना है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए,
اور دوسرا یہ تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن واز پاس اینڈ انفورس، اور یہی کانسٹیٹیوشن جو ہے اسمبلی جو ہے وہ اس کو انفورس بھی کرے گی اور پاس بھی کرے گی. یہ دو کام جو ہے ان کو دیا، لیکن ایک تیسرا کام بھی تھا کہ آرڈینری لاز بھی یہ بنائیں گے، یہ کانسٹیٹیوشن بھی بنائیں گے، یہ ان کو انفورس بھی کریں گے، اور یہ آرڈینری لاز بھی جو ہے یہ بنائیں گے. اب آبجیکٹو ریزولوشن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 7 مارچ سے اس پر ڈیبیٹ شروع ہوا. 12 پر جو ہے جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے اس نے اس کو موو کیا بائی لیاقت علی خان جو کہ اس وقت پرائم منسٹر تھے 12 مارچ 1949 کو، اور یہ پاس کیا گیا. تو آبجیکٹو ریزولوشن پاکستان کی تاریخ میں ایک میگنا کارٹا جو 1213 میں ہوئی تھی، جس کے ذریعے سے یورپ میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا تھا، دیٹ از نون ایز میگنا کارٹا. تو یہ بھی ایک میگنا کارٹا تھا، ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھا ان دا کانسٹیٹیوشن ہسٹری آف پاکستان. تو یہ یہ پاس ہوا 12 مارچ 1949 کو. اب جتنے بھی مائنورٹیز کے ممبر تھے تو انہوں نے اس کو اپوز کیا. اب دیکھیں 69 ممبرز ہیں یہاں پر. 69 ممبرز میں 31 ممبر اس وقت جو ہے جب یہ پاس ہو رہا تھا تو یہ حاضر تھے، 10 مائنورٹی سے تھے، اور 21 جو تھے وہ میجورٹی مین جو مسلم لیگ کے تھے. تو انہوں نے اس پر ووٹنگ کیا اور 10 نے اس کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ 21 جو تھے وہ انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا. اس بنا پر یہ کانسٹیٹیوشن کا جو فریم ورک ہے آبجیکٹو ریزولوشن، یہ 12 مارچ 1949 میں 21 ووٹوں سے جو ہے انہوں نے جیت لیا تھا. تو 12 مارچ کو یہ اس طرح اسمبلی کے ذریعے امپلیمنٹ ہوا تھا. لیاقت علی خان نے اس کو موو کیا تھا جو کہ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. اب اس کے سیلنٹ فیچرز ہیں کہ اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں. آبجیکٹو ریزولوشن میں کون کون سے پوائنٹس تھے؟ تو پہلا ہے سوورنٹی. دیکھیں سوورنٹی گوز ٹو اللہ، تو اس سے کلیئر ہو گیا پہلا جس کا شروعات ہے وہ ہے سوورنٹی گوز ٹو اللہ. ان تمام حاکمیت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی جو ہے حاکمیت اعلیٰ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی احکامات جو جب وہ حاکمیت اعلیٰ ہے تو اسی کے احکام یہاں پر امپلیمنٹ کیے جائیں گے. تو اسی کے احکام جب آپ یہاں پر امپلیمنٹ کریں گے تو اٹس مین آپ یہاں پر قرآن و سنت کو جو ہے امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اسکیٹ ٹرسٹ دوسرا پرنسپل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جتنے بھی بندے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اور ان کو جو اتھارٹیز اس گورنمنٹ نے دی ہے یہ اصل کے اللہ کی طرف سے ان کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے. مین اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ جو ٹرسٹ لوگوں نے آپ پر کیا ہے تو آپ اسلام کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ کل اس کے انسانوں کو بھی جواب دیں اور اللہ کو بھی جواب دیں. جو احکامات اللہ نے آپ کو بتائے ہیں تو وہی احکامات کی پیروی کرتے آپ نے اپنی حکمرانی کرنی ہے. آپ نے لوگوں نے آپ کو چنا ہے تو آپ کے پاس لمیٹڈ پرسکرائبڈ جو اتھارٹیز ہیں اس کو ایکسرسائز کرنے پر لمٹ کیا ہے. لمٹ یہ ہے کہ ایک منسٹر کے پاس جتنے اختیارات ہیں لیکن اس کی لمٹ بھی ہوتی ہے. جس طرح ایک پولیس ہے اس کے پاس یہ اختیار کہ وہ پکڑ سکتا ہے لیکن وہ اس کو سزا نہیں دے سکتا، سزا کا کام وہ عدالت کا ہے. تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ لمیٹڈ پرسکرائبڈ بائی ہم از اے اسٹیٹ ٹرسٹ. جو ان کے پاس جو محدود اختیارات تھے تو وہ اللہ کی طرف سے امانت ہے اور آپ نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے. دی کانسٹیٹیوشن، تو کانسٹیٹیوشن فریم ورک فار دا سوورنٹی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف پاکستان. تو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا جس کے ذریعے سے یہ ملک سوورن ہو سکے، اور مطلب یہ ہے کہ جو 1935 کا ایکٹ ہم نے اڈاپٹ کیا تھا اس کو ختم کیا جا سکے اور اس کی سوورنٹی کے لیے ایک نیا کانسٹیٹیوشن جو ہے بنایا جا سکے. اب the representative of the people، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم اور آپ اپنے ریپرزینٹیٹو چنتے ہیں تو اسی کے ذریعے سے گورنمنٹ بنتی ہے اور یہی گورنمنٹ پھر اسٹیٹ کو چلاتی ہے. تو اس کے پاس پاور ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ جو لوگوں نے چنا ہے تو وہی لوگ اس ملک کو بہتر انداز سے چلائے. اور ففتھ ہے کہ جو پرنسپل ہمیں ڈیموکریسی، فریڈم، ایکویلٹی اور ٹالرنس، سوشل جسٹس جو اسلام نے ہمیں کے ذریعے دیا گیا ہے تو اس کو مکمل اس یہاں پر امپلیمنٹ کیا جا سکے اور اس کو اسی انداز سے چلایا جا سکے جو کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے.
نمبر 6 جو ہے وہ اسلامی پرنسپل ہے. یہ تو عام سی بات ہے کہ ہم جب ایک ملک اسلام کے نام پر آزاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر میجورٹی مسلمانوں کی ہے. تو ان مسلمانوں کو چاہیے یا جو اس ملک میں رہتے ہیں، خاص کر یہ مسلمانوں کے لیے ہے کیونکہ مائنارٹی تو اسلام سے مبرہ ہے. تو یہاں پر اسلامک جو پرنسپل ہے وہ صرف یہاں پر مسلمانوں پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کر سکیں، کیونکہ یہ اسٹیٹ ہم نے ایک اسلام کے نام پر لیا ہے تو مسلمانوں پر یہ چیز لازم ہے. مائنارٹی کے لحاظ سے سیونتھ پرنسپل جو ہے وہ یہ آؤٹ لائن کرتا ہے کہ جو مارچ 1949 میں جو آبجیکٹو ریزولوشن پاس ہوا اس میں مائنارٹی کے لیے فریڈم ہے کہ وہ اپنی مسجد، مندر اور کلیسا جا سکتے ہیں، اپنے کلچر کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو ان کو یہاں پر اس کی پریکٹس کرنے کے لیے مکمل آزادی ہے. جس طرح قائد رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ آپ پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ سندھی، بلوچی، پنجابی، یا یہاں پر تقریر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کا مذہب کیا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں. آپ مسجد، مندر اور جو کلیسا ہے وہاں پر جا سکتے ہیں، اپنے کلچر کو فروغ دے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مائنارٹی کو مکمل جو ہے تحفظ دیا گیا آبجیکٹو ریزولوشن کے ذریعے سے. ہیومن رائٹ کے 8 نمبر پرنسپل میں یہ بتاتا ہے کہ یہ سملر ٹو 7 ہے کہ جہاں پر بھی یہ مائنورٹی کی جو ہے وہ سیف گارڈ کی بات کرتے ہیں اور اس کو وہی مراعات دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک عام شہری کو، ایک ناگرک کو جو ہے حاصل ہوتی ہے. لہٰذا اسلام بھی ہمیں جو ہے ہیومن رائٹ کا درس دیتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے مائنورٹی کے ساتھ جو ایکویلٹی ہے، جو آپ ایک انسان کے لیے چاہتے ہیں، جو اپنے لیے چاہتے ہیں، جو ایکویلٹی ہے، جو انصاف ہے، جو ایک معاشرے میں رہنے کا اس کا حق ہے، اس کو باقاعدہ دیا جائے گا. فیڈریشن دیکھیں، ایک فیڈرل سسٹم ہوتا ہے، ایک یونیٹری سسٹم ہوتا ہے. تو پاکستان میں فیڈرل سسٹم جو ہے چلے گا اور یونٹس جو ہیں وہ جو صوبے ہیں وہ اٹانومس ہوں گے. جو فیڈرل سسٹم ہے اس میں ایک سینٹر ہوتا ہے اور سینٹر کے پاس بھی اتھارٹی ہوتی ہے اور پروونسز کے پاس بھی اتھارٹی ہوتی ہے. یونٹری سسٹم میں صرف سینٹر جو ہے مضبوط ہوتا ہے اور صوبوں کے ساتھ جو ہے اتھارٹی نہیں ہوتی. تو لیکن یہاں پر جو آبجیکٹو ریزولوشن میں جو سسٹم پیش کیا گیا، پولیٹیکل سسٹم پیش کیا گیا پاکستان کے لیے، تو وہ فیڈرل سسٹم ہی ہے. اسٹیٹ سوورینٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کی سوورینٹی ہے اس کو برقرار رکھا جائے، اپنے ملک کی سرحدات کی حفاظت کی جائے اور اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، سیکیور کیا جا سکے. انٹرنیشنل نارمز میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ پاکستانی جتنے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس دنیا میں اپنا ایک مقام، اپنا ایک وقار پیدا کریں اور یہاں پر بھی ہیومینٹی کو زیادہ تر وہ فروغ دے دیں. اور جب آپ ہیومینٹی کو فروغ دیں گے تو اس سے کنٹریبیوشن ہوگا ٹورڈز انٹرنیشنل پیس. تو انٹرنیشنل پیس میں جو ہے یہ کیا ہوگا، یہ امن آئے گا اور پوری دنیا میں جو ہے پورا دنیا جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. اب آتے ہیں کہ اس پر آبجیکشن کیا کیا گیا. دیکھیں یہاں پر آبجیکشن جو کیے گئے، یہاں پر تو میں نے نام نہیں لکھے، لیکن یہاں پر جو آبجیکشن کیے گئے ہیں وہ 10 جو 10 ممبرس تھے مائنورٹی کے، انہوں نے جیسے چتوپدایا ہو گیا اور ایسے بہت سے نام ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہیں. اس میں میاں افتخار الدین بھی تھا، انہوں نے بھی جو ہے اس پر جو ہے آبجیکشن کیا ہے اور انہوں نے یہ آبجیکشن کیا ہے کہ مائی لارڈ جو انڈیا ہے وہاں پر تو اس طرح نہیں کیا گیا کہ وہ ریلیجس کے بیس پر جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشن بنا رہے. اگر بنا رہے تو وہاں پر تو پھر سارا پنڈت تھے، لیکن انہوں نے وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے وہ اس بیس پر، ریلیجس بیس پر پاس نہیں ہوا ہے. لہٰذا آپ جو ہے اس طرح نہ کریں. اور قائد نے بھی فرمایا تھا کہ اٹ ول بی اے سیکولر اسٹیٹ اکارڈنگ ٹو مائنورٹی. پھر افتخار الدین بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک پروڈکٹ نہیں ہے صرف مسلم لیگ کا، بلکہ یہ آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے صرف ان کا پروڈکٹ نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگوں نے اس پر جو ہے کام کیا ہے. لہٰذا ہم جو آبجیکٹو ریزولوشن جو پیور اسلام دے رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کل دینے میں ناکام ہو جائے اور کل دنیا ہم پر ہنسے کہ یہ انہوں نے اسلام کے نام پر آزاد کیا تھا لیکن اسلامک لاز جو ہے یہاں پر نہ چلا سکے. اس کے جواب میں جو شبیر عثمانی صاحب ہیں اور سردار عبدالرب نشتر ہیں، دونوں نے جواب یہی دیا تھا کہ قائد نے یہ نہیں فرمایا، قائد نے یہ فرمایا کہ قرآن از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اور انہوں نے گاندھی کو بھی یہ لکھا تھا کہ ہم اور آپ ایک مکمل ڈفرنٹ نیشن ہے، لہٰذا
یہاں پر جو امپلیمنٹیشن ہوگی لاز کی وہ اسلامک ہوگی، اور اسلام کے سارے قوانین جو ہے یہاں پر نافذ ہوں گے. باقی جس طرح چتوپادھیائے نے کہا کہ یہ ریلیجن تو اللہ اور انسان کے درمیان ایک راستہ ہے، یہ تو انسان کا اپنا ایک فعل ہے، لیکن شبیر الرحمن عثمانی صاحب نے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لازم ہے کہ انسان جو ہے اسلام پر عمل پیرا ہوگا، اور مذہب جو ہے وہ آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو فالو کریں یا نہ کریں. لہذا یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے، تو اسلام ایک دین ہے، تو یہ دین ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے قرآن یا سنت کو فالو نہ کریں، بلکہ آپ انہیں قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے. اس کے علاوہ جو مائنورٹی انہوں نے یہ کہا کہ شریعت تو آج کل ماڈرن ٹائم کے لیے یہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے، اور آپ جو انکریج کر رہے ہیں ریلیجس ایکسٹریمزم کو، کیونکہ آپ شریعت کو لائیں گے تو اس سے ایکسٹریمزم بڑھے گی، انکریج ہوگی ریلیجس ایکسٹریمزم کی. لہٰذا آپ یہ تھیوریٹیکل جو ہے ایک ملائیت جو ہے یہاں پر بنا رہے ہیں. لیکن انہوں نے قائد اعظم نے رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کبھی کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں ایک ملائیت یعنی تھیوریٹک اسٹیٹ بناؤں گا، بلکہ انہوں نے کہا میں ایک اسلامک اسٹیٹ بناؤں گا. اچھا، criticism میں ہم یہ پڑھتے ہیں in the state different religious people are living, so there is no need to pass the religious revolution in the country. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اسٹیٹ میں ٹھیک ہے کہ 97-98% مسلم ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ رہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دین کے سارے جو باتیں ہیں وہ ان لوگوں پر جو ہے امپلیمنٹ کیے جا سکیں؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. نیکسٹ میں the state should be run at the natural process, not at the recommendation of the religion, any religion. اور وہ کہتے ہیں کہ نیچرل پروسیس پر یہ چلتا ہے، ایک نیچرل طریقے سے ایک اسٹیٹ بنا ہے ایک نیچرل طریقے سے، پھر اس کی باؤنڈریز ایک نیچرل طریقے سے بنی ہے. نیچرل مین کہ جس طرح انسان پھر آپس میں ملے اور ان پہ انہوں نے جو ہے ایک اسٹیٹ کو بنایا ہے، فیملی اور فیملی سے پھر کلان اور کلان سے پھر ٹرائب اور ٹرائب سے پھر جو ہے اسٹیٹ، اور پھر اسٹیٹ سے اسٹیٹس جو ہے بنے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچرل پروسیس سے جو ہے مل کر بننا چاہیے. اچھا، it is necessary to give a clear message to the whole country that all religion is equal in Pakistan. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا میسج لینا چاہیے کہ صرف اسلام نہیں بلکہ تمام مذاہب اس ملک میں ایکول ہیں، برابر ہیں ان کے مطابق. The resolution of a specific religion rules in the dangerous practice in Pakistan. اگر یہاں پر ایک اسلام یعنی ایک مذہب کی جو پریکٹس ہوگی تو یہ دوسرے جو مذاہب کے لیے بھی ڈینجرس ہے اور پاکستان کے لیے بھی ڈینجرس ہے، کیونکہ یہ ایکسٹریمزم کی طرف جائے گا، اور ایکسٹریمزم کی وجہ سے نہ مائنورٹی محفوظ ہوگا اور نہ ملک ہی جو ہے محفوظ رہے گا. یہ کرٹیسزم ہے کس کی طرف سے؟ جو کہ جو 10 بندے تھے جو کہ ہندو جو مائنورٹی تھے، یہ ان کے الفاظ ہیں جس کو ہم کرٹیسزم ایٹ دا ریزولوشن کا نام دیتے ہیں. نیکسٹ کرٹیسزم میں وہ کہتے ہیں انسیڈنٹ ان دا پریویس سب کنٹری وانٹ ٹو ناٹ امپلیمنٹ ریلیجس ان اینی کنٹری. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم انڈین سب کنٹری میں رہتے تھے تو ہمیں یہ وارن مل گئی ہے کہ ہم نے ریلیجس کے بیس پر علیحدگی اختیار نہیں کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ پاکستان بھی ریلیجس موومنٹ اتنی بڑھ جائے کہ یہ پاکستان بھی پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. تو یہ ایک وارن دیتے ہیں، وارن کرتے ہیں کہ ایسے انسیڈنٹ آلریڈی انڈین سب کنٹریوں میں ہو چکے ہیں جس کے ریلیجس بیس پر پھر انہوں نے آزادی حاصل کی تھی. ڈفرنس بٹوین دا میجورٹی اینڈ دا مائنورٹی کریٹ اے کلیش ان دا کنٹری. اور پھر یہ میجورٹی اور مائنورٹی اس مذہب کے بیس پر یہ کلیش پیدا کرے گی، ریوٹس پیدا کرے گی، جس کی وجہ سے ملک میں دنگے اور فسادات پیدا ہوں گے. مائنورٹی اور میجورٹی شوڈ ہیو ٹو رائٹ ایکولی، اور یہاں پر جو مائنورٹی ہے جو میجورٹی ہے ان کے ایکول رائٹ ہونی چاہیے. So there is no need to pass a resolution that can hurt the minority. اور ایسی کوئی ریولیوشن کو پاس نہیں کرنی چاہیے جس کے ذریعے سے میجورٹی تو خوش رہے لیکن مائنورٹی کو جو ہے جو مائنورٹی مذہب کے لحاظ سے ان کو جو ہے وہ ان کی دل آزاری ہو سکے. Minority problem solution is that to not pass an Islamic objective resolution in the country. مائنورٹی کا پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں نہ کہ اسلام کو، تو اس لیے ایسے ریزولوشن کو پاس نہیں کرنا چاہیے جو کہ ایک اسپیسیفک ٹرم کو، جو کہ اسپیسیفک ریلیجن کو جو ہے فالو کرنے پر جو ہے ہم تاکید کرے، زور دے. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری یہ بھی ایک پارٹ ہے آبجیکٹو ریزولوشن کا. سمپل اس کا ورڈنگ میں نے بہت سمپل لکھا ہے، اور سمپل بات یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے وہ جوڈیشری جو ہے اس کو انڈیپینڈنس ہونا چاہیے، ان کو فیئر
ट्रायल करना चाहिए, जिसके हक में फैसला है उनके हक में देना चाहिए, न कि बाहर से उसको इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो लिहाजा जो जजेस हैं या जो जजेस फैसले करते हैं तो वो इंसाफ पर मबनी हो, इक्वलिटी पर मबनी हो, न कि जो है वो उस जुडिशरी को इन्फ्लुएंस बाय एनीवन किया जा सके या बाहर से कोई उसको जो है इन्फ्लुएंस करे। अकॉर्डिंग टू द जुडिशरी इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इज देयर ड्यूटी टू प्रोवाइड चीप एंड क्विक जस्टिस टू द पीपल। चीप मीन सस्ता यहाँ है कि यहाँ पर जल्द अज जल्द इंसाफ प्रोवाइड किया जा सके और कम से कम खर्चा जो है उस पर आ सके। इन एनी कंट्री द जस्टिस इज नॉट गिवन टू द टू देयर पीपल द कंट्री विल बी रूइंड। इसका मतलब ये कि एक मुआशरा कुफर पर तो जिंदा रह सकता है लेकिन नाइंसाफी पर नहीं। तो जिस मुआशरों में नाइंसाफियां होती हैं वो मुआशरे रूइन हो जाते हैं, जो है पाँव के तले जो है रोंदे जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, कंडरात बन जाते हैं। इम्पोर्टेंस इसका ये है कि सॉवरेनिटी ने डिक्लेयर कर दिए, सॉरी रेजोल्यूशन ने डिक्लेयर कर दिया कि सॉवरेनिटी गोज टू अल्लाह। एक बेहतरीन पॉलिटिकल फिलोसफी है। अगर वेस्टर्न डेमोक्रेसी को देखें नंबर सेकंड में, तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो सॉवरेनिटी गोज टू पीपल। लेकिन जो इस्लाम है इन्होंने हमें 1400 साल पहले सारे कि आपने जिंदगी किस तरह बसर करनी है, तो इन सारी चीजों को कुरान और सुन्नत ने हमें बता दिया है। तो इसलिए सॉवरेनिटी गोज टू अल्लाह। sovereignty goes to people according to the western democracy। it's mean कि जो लोग for that according to the situation जो बात कहेंगे, जो काम करेंगे, उसको रूल्स एंड लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के जिम्मे में देकर उसको उसका हिस्सा बना दिया जाएगा। तो जो पीपल के विश के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन को और उसको चेंज किया जा सकता है। मतलब ये कि जो जो रूल्स एंड लॉ है, लेकिन हमारे रूल्स एंड लॉ इस्लामिक इस्लाम पर मुनहसर है, तो उसको 1400 साल पहले कर दिए गए, अब उसको हम दोबारा अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो 26 अमेंडमेंट, 25 अमेंडमेंट या 18 अमेंडमेंट, वो अलग बात है। मैं इस्लामिक लॉज की बात कर रहा हूँ। It clarified that the people was utilize power gifted by the God। अब वो पावर जो एमएनए है या एमपीए है या जो हमारे मशरान हैं, उनको जो है वो पावर जो दिए गए हैं गिफ्ट बाय गिफ्ट, तो वो उनको एक्सरसाइज करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा लोग आवाम की बेहतरी, आवाम के फलाह बहबूद और उसके इसलाह के लिए। दे वुड हैव टू वर्क विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उनके पास कुछ लिमिटेड पावर है और उस लिमिटेड पावर को बरोकार लाते हुए लोगों को की भलाई के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल करेगा। एक्सरसाइज ऑफ द पावर इज स्केयर ट्रस्ट। ऐसा नहीं कि आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल करें, बल्कि ये आपके पास एक अमानत है, इसको लोगों की भलाई के लिए आप इस्तेमाल करें। प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान विल मैनेज द अफेयर्स अंडर द यूनिवर्सल आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेसी। पाकिस्तान भी जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन उनको मैनेज करना और वो सारे मामला अंडर द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी वो करता है, और उसमें वो फ्रीडम को फॉलो करता है, इक्वलिटी को, टॉलरेंस को एंड सोशल जस्टिस को विद द स्पिरिट ऑफ एन इस्लामिक फ्रेमवर्क। मतलब ये सारी चीजें जितनी भी मैंने बताई ये इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर उन्होंने ये करना है, क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो इस्लाम है। तो हम अपनी आइडियोलॉजी को मद्देनजर रखते हैं, फ्रीडम को, डेमोक्रेसी को, इक्वलिटी को, टॉलरेंस को, सोशल जस्टिस को, इन सारी चीजों को हम एक्सरसाइज करेंगे बट ऑफ एन इस्लामिक फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है कि रेजोल्यूशन जो है वो रिस्पेक्ट करता है द राइट ऑफ द माइनॉरिटी और डिप्रेस क्लासों की, और जितनी भी सोसाइटीज पाकिस्तान में रहती है इन सब की रिस्पेक्ट करने का हमें बताता है कि आपने जो माइनॉरिटी है उनके साथ आपने अच्छा सलूक करने, बेहतरीन सलूक आपने रवा करना, उसके जो राइट्स है जो इस मुआशरे में जो इस्लाम ने उनको राइट दिए हैं वो राइट आपने लाजमी उनको देने होंगे। राइट्स इंटरेस्ट रिलीजन एंड द कल्चर वर नॉट वर नॉट बी कंफ्यूटेड। मीन यहाँ पर यह है कि इनके जो राइट्स है उसको कभी वायलेट नहीं किया जाएगा, उसके रिलीजन को वायलेट नहीं किया जाएगा, उसके कल्चर को वायलेट नहीं किया जाएगा, बल्कि इस्लाम ने हमें भी ये कहा है कि इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। लास्ट में हमें यह कहें इट्स इम्पोर्टेंट दैट द रेजोल्यूशन प्रोमिस्ड द फेडरेटिंग यूनिट्स फॉर द ड्यू पावर्स, ऑटोनॉमी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो ये जो रेजोल्यूशन पास हुई है हमें फेडरल सिस्टम प्रोवाइड करता है, उसके लिए पावर प्रोवाइड करता है, और हमें ये बताता है कि आपके जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, ये जो आपकी जो स्टेट है, आपका जो जो मुल्क है, इसके जितने भी यूनिट्स है, एक तो इसको अकॉर्डिंग टू द फेडरल सिस्टम इसको जो है आपने
مکمل اختیارات پاور دینے ہیں. اور جو اس کا مطلب یہ ہے اس فقرے کا سمپل انداز میں کہ یہ اہم ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وفاقی اکائیوں میں جو آپ کی جو صوبے ہیں کو ان کے اختیارات خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے متعلق دی گئی جتنی بھی اختیارات ہیں ان کی یقین دہانی پوری پوری جو ہے کی جا سکے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو وفاق نے ان کو جو اختیارات دیے ہیں اکارڈنگ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ، اس کو مکمل یہ اختیارات دے دیا جائے، اس کے کاموں میں جو ہے ٹانگ نہ لڑائی جائے، بلکہ جو جتنے وہ ان کو اختیارات دیے گئے ان کو یہ اختیارات جب دینے کے بعد وہ آزاد ہے اپنے فیصلے کرنے پر، تو اس کا احترام کیا جائے. تو بیٹا یہ تھا آج کا ٹاپک. اگر میں کنکلوژن کی طرف جاؤں تو کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ پاکستان جب آزاد ہوتا ہے تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پر ہم نے آزاد کیا ہے، تو یہاں پر اسلامک لا کو ہی امپلیمنٹ کرنا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے پہلے کانسٹیٹیوشن کو فریم ورک کرنے کے لیے ایک ڈھانچہ کھڑا کرنا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن سیکولرزم پر بیس کر کے یا اسلامک لاس پر. تو یہی فیصلے سامنے آتے ہیں کہ یہ ملک اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے، لہٰذا اس ملک میں اسلام و قرآن و سنت کا جو ہے بول بالا ہوگا. تمام فیصلے جتنے بھی ہیں وہ اسلام کے ذریعے سے کیے جائیں گے، اور ایسے کوئی لاس پاس نہیں کیے جائیں گے جو اسلام کے منافی ہو. بہت بہت شکریہ اسٹوڈنٹس. یہاں تک ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم.